موضوع الدرس في أحوال الأمم السالفة وما فيها من العبر سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال سخرها عليهم أي سلطها عليهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ سخر کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اس ہوا کو مسلط فرما دیا. 7 ليال و8 أيام حسوما أي قوابل متتابعات مشائم. 7 رات 8 دن متواتر ان کے لیے یہ نحوست اور شؤم اور عذاب اترا. قال ابن مسعود ابن عباس ومجاہد واکرمہ والثوری وغیرہ حسوما. حضرت ابن مسعود ابن عباس فرماتے ہیں حسوما کا معنی متتابعات کے متواتر درمیان میں عذاب رکا ہی نہیں. وأن اکرمہ والربیع ابن خصیم مشائم علیہم ان کے لیے ایام بڑے منحوس تھے. كقوله تبارك وتعالى في أيام نحسات. قال الربيع كان أولها الجمعة. بعض علماء نے فرمایا کہ جمعہ سے عذاب شروع ہوا. وقال غيره الأربعاء. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن سے عذاب شروع ہوا. ويقال إنها الذين سميها الناس والأحجاز وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قيل لأنها تكون في أجل الشتاء. ويقال أيام العجوز لأن عجوز من قوم عاد دخلت سربا فقتلها الريح في اليوم الثامن. أقال البغوي والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس عذاب کی ابتدا جو ہے جمعہ کے دن سے ہوئی اور بعض علماء نے فرمایا کہ بدھ کے دن سے ہوئی ہے. اور اسی کو لوگ جو ہیں اعجاز بھی کہتے ہیں کہ احجاز نخل کی وجہ سے. اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ فتر القوم فیہا صرعى لأنها تكون في أجل الشتاء یعنی سردی کے آخر دن. ويقال ایام العجوز اس کو ایام العجوز بھی کہتے ہیں لأن عجوزا من قوم عاد. قوم عاد کی ایک بوڑھی عورت تھی دخلت سربا ایک غار کے اندر گھس گئی کہ میں ہوا سے بچ جاؤں. فقتلها الريح في اليوم الثامن. لیکن 8ویں دن اس کو بھی وہاں ہوا نے پہنچ کے ہلاک و برباد کر دیا. حقاہ البغوی واللہ تعالی عالم. تو اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنے مہینے بنائے ہیں یا جتنے دن بنائے ہیں ان میں کوئی دن یا کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. دراصل یہ اعتقاد جو ہیں کافروں کے ہیں
اور یہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی ایک قوم جو تھی، ان کا عقیدہ جو تھا وہ انہی ستاروں کے ساتھ تھا. وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. اور یہ پھر چلتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ جو تھے وہ ان دنوں سے نحوست پکڑتے تھے، پرندوں سے بھی پکڑتے تھے. اور جو ان میں بعض کاہن تھے اور بعض منجمین تھے جو علم نجوم، علم جفر اور علم الاعداد، یہ تمام علوم جو ہے علم تو ہیں لیکن شیطانی علم ہے. ایک بات یاد رکھیے، علم تو ہے، اب جادو ہے، جادو علم ہے. ایسے تھوڑا ہے کہ ہر آدمی جادو کر لیتا ہے. سحر جو ہے یہ علم ہے لیکن شیطانی علم ہے. گانا بجانا، موسیقی، ڈانس کرنا، ناچنا علم ہے، باقاعدہ اس کے کلاسیں لگتی ہیں، پڑھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن یہ شیطانی علوم ہے. اسی طریقے سے جو لوگ کہانت کے قائل ہیں یا جو لوگ نجوم کے قائل ہیں، وہ ستاروں کا حساب لگاتے ہیں، یہ بھی علم ہے. اسی طریقے سے علم الاعداد ہے، یعنی وہ آپ کے نام کے عدد نکالتے ہیں کہ بھی آپ کا نام کیا ہے، اس کے اعداد کتنے ہیں، باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے. اچھا، جو آپ جس سے آپ کا مقابلہ ہے اس کے اعداد کیا ہے، پھر وہ تقسیم کرتے ہیں کون غالب ہے کون مغلوب ہے. یہ بھی شیطانی علم ہے. اسی طرح علم جفر ہے. اور بھی کئی علوم ہیں، جیسے لوگ ہاتھوں کی ریکھائیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ کے دل کی لکیر ہے، یہ دماغ کی لکیر ہے، اور یہ شادی کی لکیر ہے، اور یہ بچوں کی لکیریں ہیں. یہ بھی سارے علوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علوم شیطانی ہے. اور ہمیں جو ہدایات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں تمام علوم شیطانیہ سے بچنا چاہیے. کبھی ان کے معاملے میں نہ پڑے، ان کے چکروں میں نہ پڑے. اور اگر کوئی بندہ ان پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی یہ جو اس نے بتایا ہے نجومی نے بالکل ٹھیک بتایا، ایسے ہوگا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ جی شوال کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے، یا بدھ کے دن سفر نہ کرو منحوس ہے، منگل کے دن سفر نہ کرو منحوس ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی کافروں کا اعتقاد ہے، مسلمانوں کا نہیں. اللہ نے یہ سارا نظام ہی تیرے لیے بنایا ہے کہ تم ان کے محتاج ہو. اللہ نے آسمان زمین تیرے لیے بنائے، اللہ نے چاند سورج ستارے تیرے لیے بنائے. یہ تو تیرے محتاج ہیں، یہ تو تجھے روشنی پہنچانے کے لیے، نور پہنچانے کے لیے، تیری کھیتیاں پکانے کے لیے. یہ سارا نظام عالم جو ہے یہ سارا تیرے لیے ہے. جب اللہ نے ان کو تیرے لیے بنایا، تو ان کے تابع ہوتا ہے. اس سے بڑا احمق کون ہوگا دنیا میں؟ اور اسی طرح اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ بھی بدھ کے دن عذاب شروع ہوا تو 8 دن ہے، بدھ سے لے کر بدھ پہ تو سارے دن منحوس ہو گئے. اچھا، بعض علماء نے کہا کہ جمعہ سے عذاب شروع ہوا، تو پھر تو جمعہ سے لے کر جمعہ تک 8 دن ہو گئے، سارے منحوس ہو گئے، نعوذ باللہ. جمعہ کا دن تو عید ہے، جمعہ کا دن تو مبارک ہے. جمعہ کے دن میں تو ساعۃ المستجابہ، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر بندے کو مل جائے تو جو دعا مانگو فوراً منظور ہو جاتی ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدھ والے دن جو ہے علم کی کتاب، حدیث کی کتاب، تفسیر کی کتاب، یعنی کوئی دینی کتاب، وہ فرماتے ہیں بدھ کے دن شروع کرو تو اللہ اس میں کامیابی دیتا. ایک تو کافروں کے عقیدے پہ زد پڑی کہ انہوں نے منحوس سمجھا، ہم نے مبارک سمجھا.
اور دوسرا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو بدھ کے دن اللہ نے نور پیدا کیا ہے، تو نور ہی تو علم ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ بدھ کے دن اگر کوئی چیز شروع کی جائے تو اس میں زیادہ برکت۔ اسی طرح شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی، اور تمام بیویوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ بیوی جو ہے وہ سیدہ عائشہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ کافروں کے عقیدے ہیں، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، اور فلاں پرندہ منحوس ہے، الو بولے گا تو تباہی آ جائے گی، اور ہما سر پہ بیٹھ گیا تو دولت مل جائے گی، اور کوا کاں کاں کر رہا ہے تو کوئی گھر میں مہمان آنے والا ہے، یعنی کوے کو بھی علم غیب ہو گیا اس کے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اس سے بڑی کوئی جاہل دنیا میں قوم ہے۔ اچھا، اگر بلی راستہ کاٹ لے کام نہیں ہوگا، کتا کاٹے تو کام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کتا کافروں کو پسند ہے، ان کا تو محبوب چیز ہے نا، تو اس لیے اس سے تو نفرت نہیں کر سکتے نا یہ بیچارے، ان نے تو ہر وہ کام کرنا ہے نا۔ اسی لیے آج کل دیکھیں جو مسلمان ہیں، جو ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں، ان نے بھی کتے رکھے ہوئے ہیں، کتے اٹھاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، کتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کتوں کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، کتوں کا منہ چومتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم خدا کے نافرمان ہو گئے تو اللہ نے تمہیں کتوں کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ نے فرمایا جو میرا نافرمان ہے، میں نے منہ دیا تھا تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے، تم کتے چوم رہے ہو تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، تم پھر جانوروں سے بھی گم کرتا رہا، تمہاری عاقبت جو ہے پھر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں زبان پھیر لے، فرمایا ہر برتن کو 3 دفعہ دھویا جائے، لیکن اگر کتا زبان مارے اس کو 7 دفعہ دھویا جائے اور 1 دفعہ مٹی سے رگڑ کے دھویا جائے۔ اب اللہ کے نبی کی بات تو مسلمان ہی مانتے ہیں نا، اور تو نہیں مانتے ہیں، لیکن اب جدید سائنس نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ اب جدید جو ڈاکٹر ہیں جو ان جراثیم پہ ریسرچ کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ بھئی ہر جرثوم جو ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن کتے کے لعاب میں ایک ایسا جرثومہ ہے کہ وہ آگ میں بھی ڈالو تو نہیں مرتا، جب تک مٹی سے نہ اس کو مانجا جائے وہ مرتا ہی نہیں۔ تو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ بھئی اگر کتا منہ مارے تو اس کو یہ ہے کہ تم 7 دفعہ دھو اور 1 دفعہ مٹی سے، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں 7 دفعہ پانی سے اور 1 دفعہ مٹی سے، گویا 8 دفعہ دھونا پڑے گا۔ لیکن آج ماشاءاللہ آج کل تو ان کا سب سے محبوب فیملی کا ممبر جو ہے وہ کتا ہوتا ہے، یعنی بیٹا مر جائے غم نہیں کریں گے، کتے کے لیے سوگ بنائیں گے باقاعدہ۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو جا کے اولڈ ہوم میں پھینک آئیں گے، لیکن کتے کی حفاظت کے لیے خود بیٹھیں گے۔ اب کتوں کے لیے باقاعدہ ہوٹل ہیں، ان کے بیرے ہیں، ان کو کھانا سرو کیا جاتا ہے، ان کے لیے کلب ہیں۔ اچھا، اب کتوں کی شادیاں ہو رہی ہیں باقاعدہ، ان کو باقاعدہ ڈیزائنر جو ہیں لباس بناتے ہیں، پہنایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب تم اللہ کو چھوڑ دو گے تو پھر حشر یہی ہو۔ اسی لیے تم نے ایک خدا کا سجدہ چھوڑا ہے نا، تو اللہ تمہیں کروڑوں دیوتاؤں کے آگے پھر ٹکریں مارو گے، کبھی قبروں پہ ٹکریں مارو گے، کبھی درختوں پہ ٹکر مارو گے، کبھی سورج کے آگے جھکو گے، کبھی گنگا پہ سجدے کرو گے، کبھی جمنا کے آگے جھکو گے، کبھی سانپوں کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ آج بھی یعنی بعض ملکوں میں مندروں کے اوپر جو ہے مرد اور عورت کے اعضاء تناسلیہ شرم گاہوں کے فوٹو بنائے گئے، اس کی بھی پوجا کرتے ہیں، کہتے ہیں بچہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ صرف ہندو کی بات نہ کریں، تمہارے مسلمانوں میں بھی ہے، تمہارے پنجاب میں بھی ایک پیر ہے،
وہاں باقاعدہ مردوں کے عضو تناسل لکڑی کے بنے ہوئے بکتے ہیں، اور وہاں سے عورتیں لے آتی ہیں جن کو حمل نہ ٹھہرتا ہو۔ مسلمان کلمہ نبی کا پڑھنے والے ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بندہ کیا کہہ سکتا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ ایام نحس تھے ان کے لیے جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، ان کے لیے اللہ نے، کیوں ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک آدمی کو غم ملتا ہے، ایک کو خوشی ملتی ہے، ایک دن میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں موت ہو رہی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کے بعد فرماتی وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاویۃ مانا، فرماتی ہے خاویہ خریبہ، ایسے جیسے کہ کھجور کا تنا جو ہے اور وہ بھی گل سڑ جائے ایسے پڑے ہوئے تھے۔ وقال غيره بالية جعلت الري تضرب بأحدهم الأرض بين الرمية له مراسي فينشدق رأسه وتبقى جسدها مثل كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں خاویہ کا معنی بالیہ، بوسیدہ، یعنی ہوا ان کو مارتی تھی، ان کو آسمانوں کی طرف لے کے، پھر ان کو سر کے بل زمین پہ مارتی تھی، ان کا سر پھٹ جاتا تھا، گردن ٹوٹ جاتی تھی، اور ان کا جسہ ایسے پڑا ہوتا تھا جیسے کوئی بجھی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہو، جیسے کہ کھجور کا تنا پڑا ہوا ہو، جیسے کھجور گر جائے، گردن اس کی ٹوٹ جائے، اس کے ساتھ کوئی چیزیں نہ ہوں، شاخیں نہ ہوں، اس کا تنا پڑا ہو، ایسے پڑے ہوئے تھے۔ وقت صبر بالصحیحین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، انہو قال نصرت بالصباب واہلکت عاد بالدبور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بعد صبا سے میری مدد کی ہے، اور اللہ نے قوم عاد کو ہوا دبور سے ہلاک فرمایا ہے۔ وقال نبی آدم حدثنا ابی قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن يحيى الضريس العبدي قال حدثنا ابن حسين بن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله على عاد من الري التي يوكلوا بها إلا مثل موضع الخاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم وماشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض فلما رأى ذلك أهل الحاضر من أهل الري وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا فألقت أهل البادية وماشيهم على أهل الحاضرة۔ اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فتح اللہ علی عاد، یعنی قوم عاد کے لیے اللہ نے اتنا چھوٹی سی جیسے انگوٹھی ہوتی ہے اتنی سوراخ جو ہے کھولا تھا ہوا کا، جس نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فمرت بأهل البادیہ، اب جب وہ وہاں سے گزری ان کے دیہاتوں میں، فحملتهم، ان کو بھی اٹھا لیا، ان کے جانوروں کو بھی اٹھا لیا، ان کے اموال کو بھی اٹھا لیا۔ فحملتهم بین السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اٹھا کے معلق کر دیا۔ فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من هذا الري وما فيها قالوا هذا عاد ممطرنا۔ اب جب شہر والے لوگوں نے دیکھا کہ اوپر ایسے کوئی چیز ہے، انہوں نے سمجھا شاید بادل ہے، برسنے کے لیے آیا ہے۔ فألقت أهل البادية وماشيهم على أهل الحاضرة، پھر اللہ نے حکم دیا تو ان کو ان کے اوپر گرا دیا گیا، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ وقال الثوري الري لها جناحان وذنب، حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ ہوا جو تھی وہ ایسی ہوا ہے کہ اس کے پر بھی تھے اور اس کی دم بھی تھی، یعنی ایک شکل دی گئی۔ فهل ترى لهم من باقية تسبن الأحد من بقاياهم أو ممن ينتصب إليهم بل بعضوا آخرهم يجعلهم بلم يجعل الله لهم خلقا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے دیکھنے والوں مجھے بتاؤ کیا ان میں کوئی بچ گیا جس پر ہم نے عذاب کیا، ان کی نسل میں کوئی ایک بندہ بچ گیا ہو؟ بلکہ اللہ نے ان کے اول سے لے کر آخر تک جتنے لوگ تھے سب کو ہلاک کر ڈالا،
اور ان کا نسل اور نسب کو ختم کر دیا کہ ان کی نسل میں ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا، یعنی آگے نسل چلی ہی نہیں، ختم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب ہمارے عذاب آتے ہیں اور جب ہم کسی پہ عذاب دیتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، تو اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن پاک میں قوم عاد کا بھی ذکر فرمایا ہے، قوم ثمود کا بھی ذکر فرمایا ہے، قوم شعیب کا بھی ذکر فرمایا ہے، قوم یونس کا بھی ذکر فرمایا ہے، قوم فرعون یعنی فرعون کا بھی ذکر فرمایا ہے، قوم نوح کا بھی ذکر فرمایا ہے، قوم لوط کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور بھی مجمل طریقے سے ذکر فرمائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ذکر کی گئی ہیں کہ ہم عبرت پکڑیں کہ حضور کی امت جو ہے وہ غور کرے کہ ان پر اللہ کے عذاب کیوں آئے، انہوں نے کیا کیا جرم کیا تھا، اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ان پر بھی اللہ کا عذاب نہ آئے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر خدا کا عذاب نازل ہو جائے پھر لاکھ توبہ کرو قبول نہیں ہوتی۔ عذاب آنے سے پہلے توبہ کرو، ایمان لے آؤ، قبول ہو جائے گی۔ لیکن جب عذاب آ گیا اب لاکھ توبہ کرتے رہو، جیسے کہ فرعون کو جب غرق کیا گیا تو اس نے بھی کہا میں ایمان لاتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میرا ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہ فرمایا۔ فرمایا الآن اب ایمان لا رہے ہو، جب عذاب آ گیا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہر بندے کی توبہ جو ہے اس وقت تک قبول ہے۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یغرغر، کیا مانا کہ جب بندہ موت کے وقت غرغرہ مانا یعنی پانی ڈالو غرغر کر کے باہر نکل آئے، اندر نہ جائے، تو جب اس حالت میں پہنچ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا طلعت الشمس من مغربها، جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اغلقت ابواب التوبہ، اب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، پھر توبہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن پاک کی کئی آیت میں توبوا ایھا المؤمنون، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو۔ اچھا توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ تاب یتوب ہو یعنی اللہ کی طرف لوٹنا، اور توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھو، جب یہ شرطیں ہوں گی توبہ منظور ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے کہیں گے یا اللہ میری توبہ 1 لاکھ توبہ 1 کروڑ توبہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا سارا دن پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے یاد رکھو الاقلاع عن الذنب، جو گناہ ہے اس سے فوراً چھوڑے، والندم علی ما عمل، اور جو اس نے کیا اس میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ والعزم الا یعود الیہ، کہ فیصلہ کرے کہ یا اللہ میں اس گناہ کی طرف پھر کبھی نہیں آؤں گا، گناہ کو چھوڑ دے، جو ہو گیا اس پہ ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم ہو، پھر جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر ان 3 شرطوں میں ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔
اور توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور کی حدیث مبارک ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ للہ افرح بتوبۃ عبد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ فاشہدوا، آؤ ادھر آؤ، گواہ ہو جاؤ، دیکھو علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ آج میرے دروازے پہ آ گیا، اس نے اپنے مالک کا دروازہ ڈھونڈ لیا، گواہ ہو جاؤ میں نے گناہ معاف کر دیا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ توبہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے صرف یہ نہیں کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں مٹا ڈالو اس کو۔ یہ نہیں کہ آگے لکھ دو اس نے گناہ کیا تھا توبہ کی، نہ مٹا دو تاکہ پھر میرا بندہ نامہ اعمال دے کے شرمندہ ہی نہ ہوتا رہے۔ اور اسی طرح توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یعنی انسان اللہ نہ کرے 70 سال کی زندگی کفر میں گزر جائے، شرک میں گزر جائے، بدعات میں گزر جائے، گناہوں میں گزر جائے، سچے دل سے خدا کے دروازے پہ گر پڑے تو خدا سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح جب ابلیس لعین نے، ملعون نے، مردود نے، مرجوم نے کہا تھا، اس نے جب اللہ نے مہلت دے دی تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت و جلال، تیری شان کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا، ہاں جو تیرے خاص چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ تلبیس ابلیس کتاب کے اندر اس کے بڑے بڑے ہیل اور مکر لکھے گئے ہیں کہ کیسا بدبخت ہے۔ تو تاریخ میں واقع آتا ہے کہ ایک دن حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کسی جگہ بیٹھے عبادت کر رہے تھے تو یکدم روشنی ہو گئی اور آواز آئی کہ عبد القادر جاؤ، میں نے تم سے اپنے سارے فرائض شریعت کے احکام سارے تمہیں معاف کر دیے ہیں، آج کے بعد تم نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، بس سب کچھ تمہیں معاف ہو گیا، تمہارے لیے جنت ہو گئی۔ تو جب آپ نے آواز سنی تو آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ابلیس جو تھا وہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد القادر چونکہ تم صرف پیر نہیں عالم بھی ہو، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو عبادت کرنے والوں کو میں نے ایسے دھوکے میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے ان کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، کیونکہ تمہیں پتہ تھا کہ نمازیں اور فرائض تو اللہ نے نبی سے بھی معاف نہیں کیے، تو عبد القادر کو کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ تمہیں علم تھا، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ تو آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے کہا عبد القادر اب کیوں اعوذ باللہ پڑھے؟ انہوں نے کہا مجھے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ کتنے عالم ہیں جو گمراہ ہو کے مر گئے؟ بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو اب ابلیس نے جب قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ مجھے آپ کے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ یاد رکھیں میرے اللہ کا جلال بھی دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اس لیے اگر خدا اپنے دروازے پہ لے آیا ہے تو خدا کو راضی کر لو۔
عمرے کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، ہوٹلوں میں رہے، کھانے کھائے اور چلے گئے، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے دروازے پہ آنے پہ موقع دیا ہے، اب تیرے اندر انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے تیری شکل میں، تیرے لباس میں، تیرے اعمال میں، تیرے اقوال میں، تیرے افعال میں، کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ تم واقعی اللہ کے گھر سے اور مدینہ منورہ سے آ رہے ہو۔ اور اگر کوئی تبدیلی بھی نہ آئے، بے نماز اسی طرح بے نماز ہے، جھوٹ بولنے والا اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، داڑھی منڈانے والا اسی طرح داڑھی منڈاتا ہے، اور اسی طرح فاسق فاجر اسی طرح گناہ کرتا ہے، پھر یہ سمجھو کہ یہاں آنے کے باوجود بھی اللہ نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس لیے ان قوموں کے احوال ہمیں پڑھائے گئے، سنائے گئے کہ ہم دیکھیں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ اور آج پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت محمد اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بڑے مفسر قرآن تھے۔ اچھا، خدا کی شان معذور تھے بیچارے، ویل چیئر پہ ہوتے تھے۔ مجھے یہاں حرم میں 2-3 دفعہ تشریف لے آئے ملنے کے لیے، ویل چیئر پہ تھے، اور پورے ملک میں ہر وقت قرآن کا عاشق تھا وہ بندہ، دھن لگی ہوئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد درس ہے، اور ظہر کو درس ہے، اور مغرب کو درس ہے، اور عشاء کو درس ہے، اور ویب سائٹ پہ لاکھوں لوگ حضرت شیخ اسلم کے درس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان کو ظالموں نے گولی مار کے شہید کر دیا۔ اب اندازہ کرو ایک معذور آدمی کا، اس کا کیا کسی پارٹی سے، سیاست سے کیا تعلق؟ ان کے ساتھ اور بھی 2 علماء تھے جو شہید ہوئے۔ دعا کریں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو جہنم نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں کفار نے جو ہمیں سینڈوچ بنا دیا ہے، اللہ ان کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ ہمیں اللہ اپنے طرف لوٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، جب تک تم اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے کوئی نجات کا راستہ ہی باقی نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم شہید ہوئے، اور دیکھیں یعنی ایک آدمی معذور ہے، ویل چیئر پہ، دونوں ٹانگیں نہیں حضرت کی، اور اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ 24 گھنٹے ان کو بس عشق تھا قرآن پڑھانے سے۔ انا للہ، درس دینے کے لیے جا رہے تھے یا آ رہے تھے، اور کہتے جی کہ میں اپنے ماموں کی لڑکی سے محبت کرتا تھا بغیر بات چیت کے، کوئی تمہاری بہن یا تمہاری لڑکی سے ایسا کرے تو اجازت دو گے؟ شرم کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ چیزیں کسی کو بتانے کی ہوتی ہیں؟ شرم کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک انسان شراب پیتا ہے، قرآن پاک کی دکان کا مالک ہے، تو قرآن پاک کی دکان سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی مثال تو ایسی ہوگی نا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھا پر کتابیں لاد دو تو گدھا کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے بوجھ ڈالو تو ایک ہے، کتابیں رکھو تو ایک ہے۔ جب قرآن موجود ہے اور پھر بھی وہ شراب پیتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے وہ اور زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ ایک جاہل گناہ کرے، ایک عالم گناہ کرے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں میت کو دفنانے کے لیے جب لے جاتے ہیں تو نعت خوانی کرتے ہیں، بس یہ بدعات ہیں، ان کا اللہ اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک قبر پر ایک طرف سے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو قوالی کر رہے ہیں، اور اس کی دوسری طرف جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔
انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اماں کبھی قوالی بھی سنتی تھی، قرآن بھی سنتی تھی، ہم نے دونوں بٹھا دیے ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہتے جی کہ ہمارے ہاں جب محفل نعت ہوتی ہے اس محفل میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی اب ادب کے ساتھ انتظار کریں، درود پڑھیں، ابھی حضور پاک تشریف لانے والے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اب کھڑے ہو جاؤ، حضور پاک آ گئے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، اور پھر بدعت سے بڑھتے 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 شرک ہو گیا۔ اب حضور کا ہر مجلس میں تشریف لے آنا مانا حاضر ناظر ہو گیا نا، اور جو حضور کو حاضر ناظر سمجھے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اچھا پھر ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے عقل بھی دیا ہے، اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ بھئی حضور جو تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ سے، حضور تو آ گئے تمہاری مجلس میں، مدینے میں جو حاجی صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں وہ کس میں پڑھ رہے ہیں؟ حضور تو چلے گئے تمہارے پاس۔ اچھا پھر ایک دن میں پورے ملکوں کے اندر کتنی 1,00,000 مجلس نعت ہوگی، تو ہر جگہ حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اچھا پھر ایک بات یاد رکھو کہ بھئی حضور پاک جو تشریف لے جاتے ہیں کیا آپ کی روح مبارک آتی ہے یا روح اور جسد دونوں آتے ہیں؟ اگر تو ہر جگہ آپ کی روح آتی ہے تو روح تو امر ربی ہے، اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ وہ تو قرآن میں ہے کہ یسألونک عن الروح، کہ اللہ کے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ تو اگر حضور جسد کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں تو پھر تو سب کو نظر آنا چاہیے۔ اچھا اس کا بھی جواب انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہابیوں کو نظر نہیں آتے، ہم عاشقوں کو نظر آتے ہیں۔ تو مکے میں جب حضور تھے ابو بکر کو نظر آتے تھے تو ابو جہل کو نظر نہیں آتے تھے، ایسے کانٹے بچھائے جاتے تھے ان کے راستے میں۔ مانا یہ ہے جب موجود تھے تو سب کو نظر آتے تھے، جب غیر موجود تھے تو کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو یہ تو کفر اور شرک تک لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے پیٹ کا۔ کوئی آدمی 11ویں کے نام پہ چندہ کر کے کھاتا ہے، کوئی میلاد کے نام پہ چندہ کر کے کھاتا ہے، کوئی محرم کے نام پہ چندہ کر کے کھاتا ہے، کوئی امام جعفر کے کنڈو کے نام پہ چندہ کر کے کھاتا ہے۔ یہ ایک پیٹ کا مسئلہ ہے، سب نے کھانے کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تو قبر آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ جناب ان کا پھر آگے فرشتے کیسے استقبال کرتے ہیں۔ اگر ایک میت موت کے وقت بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو تو اچھی دلیل ہے، اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ ہماری والدہ بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ یہ دیکھیں میں ابھی بتایا نا، حضرت شیخ اسلم صاحب بھی اور ان کے ساتھ محسن شاہ صاحب بھی تھے اور حافظ عیسیٰ صاحب بھی تھے، یہ تینوں علماء شہید ہوئے ہیں۔ اللہم اغفرہم ورحمہم وارفع درجتہم عندک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان قاتلوں کو، ان ظالموں کو اپنے قہر سے خود سزا دے۔ ہم تو عاجز ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے دادا کا عمرہ کیا تھا، بال تھوڑے کٹوائے تھے، دم ادا کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں یا جیرانہ سے بالکل ضروری ہے۔ اگر مکے سے جدہ جائیں واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، کرنا چاہو کر لو۔ جنازے میں 1 سلام بھی جائز ہے، 2 سلام بھی جائز ہے۔
کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہیں تو رشتے داروں کا خیال رکھیں، رشتے داری کا یا دینداری کا. تو حضور نے خود فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے اما لنسبہا اما لحسبہا اما لجمالہا اما لدینہا، یا اس کے خوبصورتی سے یا اس کے خاندان سے یا اس کے دین سے. فرمایا فاختر ذات الدین، آپ نے فرمایا تم اس لڑکی کو اختیار کرو جو دین والی ہو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو. کن رسومات سے اجتناب کرنا ہے؟ تمہارے ہاں تو ساری رسومات ہیں، یہ منگنی ہے، یہ مہندی ہے، یہ فلان ہے، سب رسومات. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، دوسرے دن ولیمہ کرو، السلام علیکم. عمرے کے 7 چکر کندھا کھول کے لگانے سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ عمرہ نہیں ہو جاتا ہے. طواف میں 7 کندھے پھر صفا مروہ دوڑو گے، بال کٹاؤ گے، پھر عمرہ ہوگا. اگر کوئی آدمی 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لے، اللہ اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، لیکن یہ الحاق الادنی بالاکمل ہوتا ہے، ورنہ پورا قرآن پڑھنا الگ بات ہے. یعنی گویا کہ اللہ پاک تھوڑی چیز سے بھی زیادہ ثواب دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ مسئلہ مختلف فی ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں دیکھا ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے. تم سے ہم سے نہ یہ سوال قبر میں پوچھا جائے گا، نہ اپنے مغز خراب کرو. میری بیوی نے عمرے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مجھے مکے میں 18 دن رہنا ہے، نماز پوری پڑھو گے. یہ رہنا جانے سے مسافر نہیں ہو جاتا. فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے، سورج نکلنے کے بعد پڑھے اور یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھے. لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب جائیں تو وہاں سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر عمرہ کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ چلے جائیں، پھر مدینہ منورہ سے ہم واپس مکے آئیں، پھر بھی احرام باندھنا ہوگا، کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ بھی میقات ہے. اور پھر تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں ایک عمرہ میقات کا مفت مل رہا ہے، مدینہ منورہ تو جا رہے ہو. اچھا، پھر وہ میقات ایسا ہے کہ جہاں سے خود حضور پاک نے احرام باندھا ہے. دیکھو نا، تم اپنے ملک سے احرام باندھ کے وہاں سے حضور پاک نے تو نہیں باندھا نا، لیکن مدینہ پاک سے تو حضور پاک نے عمرہ کیا ہے. عارضی شادی کرنا جو ہے، عارضی شادی پتہ نہیں وہ کیسے ہوتی ہے. یہ تو پھر متع ہو گیا نا، شادی تو نہ ہوئی. شادی تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، وہ تو عارضی نہیں ہوتی ہے. یہ عارضی جو ہے نا، یہ تو پھر وہی متع والی قسم ہو گئی نا. متع بھی یہی ہوتا ہے، 1 مہینے کے لیے کر لو، 2 مہینے کے لیے کر لو، 1 رات کے لیے کر لو، 2 رات کے لیے کر لو. شیعہ کے نزدیک ورنہ تو اسلام میں متع حرام ہے. اسلام کے اندر متع کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. اللہ نے فرمایا یا تمہاری نکاح والی بیبیاں تم پہ حلال ہیں، یا جو جنگ میں بادیاں تمہارے حصے میں آئیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اور ان کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اس کے علاوہ اور جتنی قسمیں ہیں یہ ساری زیادتی ہے اور ظلم ہے اور اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس لیے نکاح جب بھی کرو، شادی جب بھی کرو، وہ پکی کیا کرو. اچھا، اگر ایسے اتفاق سے مثلا کوئی عورت تمہارے ساتھ شادی کرے ایسی شرط کے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرتی ہوں لیکن 3 راتیں تمہارے پاس رہوں گی، 3 راتیں میں فلاں بندے کے پاس جایا کروں گی، کیا خیال ہے؟ کوئی غیرت والا باحیا قبول کرے گا؟
اللہ کے بندے کوئی عقل کی بات کرو. جہاں جہاں اللہ نے نکاح کا حکم دیا کسی جگہ نہیں کہا کہ عارضی نکاح کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ غیر مصافحین، شہوت نکالنے کے لیے نکاح نہ کیا کرو. نکاح کرنا ہے تو نکاح سمجھ کے کرو، بیوی سمجھ کے کرو کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے. اسی لیے اس کا پہلے استخارہ کرو، اسی لیے پہلے پتہ کرو کہ اس لڑکی کا کیا عالم ہے، نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، دین سمجھتی ہے نہیں سمجھتی ہے. ایک موٹی بات یاد رکھو، جو لڑکی خدا کی غدار ہے وہ شوہر کی کبھی وفادار نہیں ہو سکتی، اور جو شوہر خدا کا غدار ہے نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی بیوی کا وفادار نہیں ہو سکتا. یہ وہی ہوگا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے فرمایا کہ نیک مرد نیک بیویوں کے لیے اور نیک بیویاں نیک مردوں کے لیے ہیں. سب سے پہلی چیز دین ہے. ایک صحابی کی شادی کی حضور پاک نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم اپنی بیوی کو مہر میں کیا دو گے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے فلتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ ڈھونڈو کوئی چھوٹی موٹی چیز لے آؤ. اس نے کہا حضور ڈھونڈو تو وہاں جہاں کچھ ہو، میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا حل معک من القرآن، کیا تم نے قرآن یاد کیا؟ اس نے سب مائی سورہ کذا 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 کذا، مجھے فلاں سورت یاد فلاں سورت یاد فلاں. اب میں اچھا بیوی کو قرآن پڑھا دینا تم، بس یہ صورتیں تم یاد کرا دینا، میں تمہارا نکاح کر دیتا. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں معنی یہ تھا کہ ابھی تو ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، جب اللہ توفیق دے تو بعد میں حق المہر بھی دے دینا. اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، حضور پاک نے اسی تعلیم کو حق المہر سمجھا ہے کہ بس تمہارا کام پڑھا دینا، حق المہر تمہاری ادا ہو گئی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم غریبوں کا بے سہاروں کا کوئی سہارا نہیں ہے. یا اللہ تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم.